بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ذوالجناح یعنی آپ علیہ السلام کے گھوڑے کا کیا ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا، جو آپ علیہ السلام کو ایران کے بادشاہ نے تحفے میں دیا تھا۔ آپ کا یہ مشہور معجزہ تھا، آپ علیہ السلام جس گھوڑے پر بھی بیٹھتے اس کی عمر بڑھ جاتی تھی۔ یہ گھوڑا اپنی رفتار اور سپیڈ کے لحاظ سے بہت ہی تیز تھا، اس لیے یہ گھوڑا ذوالجناح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ گھوڑا بچپن سے ہی بہت پسند تھا۔ یہ وفاداری اور بہادری کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھا۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ ذوالجناح کے پاس کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کو اپنی طرف آتے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور پوچھا، اے میرے بیٹے، اے میرے نواسے، کیا تم اس پر سواری کرنا چاہو گے؟ امام پاک علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا، اور امام حسین علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ گھوڑا جس کا نام ذوالجناح تھا وہ بھی آپ علیہ السلام کے پاس آ گیا اور آپ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گیا تاکہ امام حسین علیہ السلام آسانی کے ساتھ سوار ہو سکیں۔ امام حسین علیہ السلام اس گھوڑے پر سوار ہو کر جھولا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے میرے نواسے، یہ گھوڑا میدان کربلا میں تمہارے ساتھ ہوگا، یہ تمہاری شہادت کے وقت تمہارے اوپر موجود ہوگا، تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا اور تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے وہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام سے وہ محبت اور وفا کی کہ جس کو دیکھ کر ذوالجناح بھی ناز کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے یعنی ذوالجناح کے متعلق مشہور ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند تھا، جب یزیدیوں نے آپ پر میدان کربلا میں پانی بند کر دیا تھا، تو ذوالجناح کو میدان کربلا میں پانی پینے کے بہت سے موقع ملے۔ ذوالجناح کو دریائے فرات پر بھی لے جایا گیا، اور بھی بہت سارے موقع تھے، لیکن ذوالجناح نے پانی نہ پیا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا وعدہ وفا کیا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کے نانا کی بات کو سچ ثابت کیا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں زمین پر گرے، آپ علیہ السلام کی شہادت ہوئی، تو امام حسین علیہ السلام کا یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور دشمن کی طرف سے آنے والے ہر تیر کو برداشت کیا اور آپ علیہ السلام کو ہر تیر سے بچا لیا۔ اور روایت میں ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے نے 60 سے زائد کافروں کو جہنم بھی واصل کیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو اتنے تیر لگے، اس گھوڑے کو ہر جسم کے ہر ایک حصے پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا، اس کے کوئی جسم کا حصہ دکھائی نہ دینے لگا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا آپ علیہ السلام کے گھرانے کے تمام عزیز و اقارب کی تمام لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا، اور امام محمد حسین علیہ السلام کی لاش پر آ کے رک گیا اور رونے لگا۔ ابن سعد نے جب یہ دیکھا کہ یہ گھوڑا ذوالجناح امام حسین کی لاش کے گرد چکر لگا کر رو رہا ہے، تو اس نے اپنے سپاہیوں کا کہا کہ یہ گھوڑے کو میرے پاس لے آئیں۔ جب سپاہی اس گھوڑے کی طرف گئے تو وہ ذوالجناح یعنی گھوڑا اپنے پاؤں کو زمین پر جیسے ہی مارا تو وہ سارے سپاہی بھاگ گئے اور پھر واپس پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ اور ابن سعد نے کہا کہ اس کو اسی کی حالت پر چھوڑ دو، یہی نہ ہو کہ تمہیں اس کی حالت پر نقصان اٹھانا پڑے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ گھوڑا بھی دریائے فرات کے کنارے پر چلا گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اب میرے جینے کا کیا فائدہ،
وہ سوار امام حسین علیہ السلام ہی جب نہیں رہے، جب سوار ہی نہیں رہا اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کا وہ گھوڑا دریائے فرات میں ڈوب گیا اور خود بھی شہادت حاصل کر لی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کا وعدہ سچ کر دیا، اور امام حسین علیہ السلام کے نانا مصطفیٰ حضور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی بات کو درست اور سچ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سانسن وفاقی تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔